خام خواہ آپ کہیں سے گزر کے جائیں گے، آپ دکاندار کے پاس کھڑی ہوں گی، آپ ادھر جائیں گے، آپ ادھر جائیں گے، آپ نے خام خواہ وہ ایک کریٹ کر دی، اب بندہ کسی اور طرف چلا گیا اور شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے۔ چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں، یہ کہ اصل میں نا کبھی کبھار خواتین کو نا وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سم ٹائمز ویمن ڈونٹ ایون نو کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، مطلب ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو جب یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو نا لچکائیں نہیں، جب نان محرم سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کے اندر وہ مٹھاس اور لچکاؤ پیدا نہ کریں، کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا۔ سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ایک بات ہے، حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے اس میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو نہ لچکائیں، یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پرفیوم لگا کے نہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہوں گی، آپ کے اعتبار سے وہ بڑا ایک نارمل سی بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ دا نیچر آف مین، کہ وہ جس کے اور ناٹ آل مین بٹ سم مین، جہاں پہ کیونکہ ہم نے سد ذریعہ کرنا ہے نا، ذریعہ ختم کرنا ہے کہ وہ پرابلم نہ ہو، تو جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا نا وہ آپ کی اس پیار سے بات کرنے کو، پولائٹلی بات کرنے کو، یا ایک بڑے مٹھاس سے بات کرنے کو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اس کو غلط مطلب لے گا اس کا۔ اسی طرح سے آپ پرفیوم لگا کے جا رہی ہیں، اس کا وہ غلط مطلب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہیں، اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں آیات اور حدیث کی فارم میں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو پہلو ہے نا وہ اسلام کی رائے سے خالی نہ ہو۔ ہم ہر پہلو میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں چلیں میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں، کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، کسی گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہا ہوں، کیا اس گیدرنگ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ یعنی دا فرسٹ کوسچن ٹو آسک از دس، کیونکہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ آپ نے چاہے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، ایوری تھنگ یو ڈو ہیز ٹو بی ان دا باؤنڈریز آف شریعہ، شریعت کے باہر تو نہیں ہو سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی کم از کم ہمارے اندر عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایونٹ میں جا رہے ہیں تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ بھئی یہ جو ایونٹ میں جا رہا ہوں کیا اس میں کہیں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں اس میں کہیں سزا کا مرتکب تو نہیں ہو گیا، اور اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ تو اٹس ناٹ ریئلی ہاؤ یو لیوڈ یور لائف، رادر ہاؤ ڈڈ یور لائف اینڈ۔ اور اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر میں اس حالت میں مر گیا گناہ کی حالت میں، تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ سو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا۔ لوگ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو میں کم از کم یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل، دس از جسٹ فالوئنگ دا رائٹ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہ ہمیں آرڈر کیا گیا، دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل۔ میں بلکہ انفیکٹ یہ جو آپ نے بلکہ حدیث ریکارڈ کی تھی دیوس والی، مجھے اس میں والا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دس از فطری۔ میں ابھی بیٹھ کے تھوڑا یاد کر رہا ہوں پرانے مطلب ٹائمز میں، ایون انگلینڈ میں، باہر کے ملکوں میں